السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دعا ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج میں آن لائن تو آئی تھی ڈپریشن، انگزائٹی، غصہ، اسٹریس، فرسٹریشن، ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے آج کا دن صبح سے میرا شروع اتنا اچھا ہوا. مجھے باہر جانا پڑا اور وہاں جا کے جب میں جس جگہ پہ تھی وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، شور مچا رہے تھے، فیملیز واک کر رہی تھیں، موسم بہت خوبصورت تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بہت پیسفل ماحول تھا، جس کی وجہ سے میری جو طبیعت ہے اس وقت وہ ڈپریشن کے بارے میں بات کرنے کو نہیں چاہ رہی. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے کہ ہمارا ایکسٹرنل ماحول ہمارے انٹرنل ماحول پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جیسے ماحول میں ہم رہتے ہیں ویسا ہی ہم فیل کرتے ہیں اور ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. سو اگر ہم بیٹھ جائیں ایسے لوگوں میں جو صرف کمپلین کرتے ہیں، رونا دھونا مچا کے رکھتے ہیں، شکایتیں 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 کرتے ہیں، تو ہم بھی ویسا ہی فیل کریں گے وہاں سے اٹھتے وقت. اور اگر ہم ایسے لوگوں میں بیٹھ جائیں جو کہ پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، انٹلیکچوئل ڈسکشنز کرتے ہیں اور ہوپ فل باتیں کرتے ہیں، تو وہاں سے اٹھتے ہوئے بھی ہم ویسا ہی فیل کریں گے. ہم اگر ایسے لوگوں میں بیٹھ جائیں جو فضول باتیں کرتے ہیں، جن کی باتیں دنیا سے شروع ہو کے دنیا پہ ختم ہو جاتی ہیں، پالیٹکس کی باتیں ہو گئی، ڈراموں کی باتیں، موویز کی باتیں ہو گئی، نان اسٹاپ. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہ باتیں ایسی ہیں کہ فرام دا پوائنٹ آف میٹنگ ٹو دا پوائنٹ آف saying bye, this is the core of your discussion. Then when you get up from that place, you learn nothing, you gain nothing. So it's a waste of time. Subhanallah. تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہمارا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہمارے اندر کے حالات پہ، ہمارے جذبات پہ، ہمارے مزاج پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح قسم کے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں اور صحیح قسم کے دوستوں کا انتخاب کریں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایکسٹرنل انوائرمنٹ تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت حد تک، آئی ایم ناٹ سیئنگ 100%، لیکن بہت حد تک آپ کے باہر کا انوائرمنٹ بھی آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اینڈ ہیونگ دیٹ کنٹرول ڈز ناٹ مین کہ آپ ان لوگوں کو چینج کر رہے ہیں یا سب کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگ گئے ہیں کہ بھائی ایسے مت کرو، ایسے مت کرو، ایسے مت بیٹھو، ویسے مت بیٹھو. نو، ہیونگ دا کنٹرول از that you know that you have the power to get up from there, to not take part in those useless discussions, to choose your gathering, to choose your friends. You have that power. Just to realize that is powerful. Subhanallah. So اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کیپیبلٹی دی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر اپنی گیدرنگز چوز کریں، سوچ سمجھ کر اپنے دوست بنائیں، سوچ سمجھ کر کسی بھی سیٹنگ میں اپنا ٹائم یوٹیلائز کریں. اور اگر جسٹ ان کیس آپ کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں پر نیگیٹو باتیں ہو رہی ہیں یا غلط باتیں ہو رہی ہیں، فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کی گیدرنگ ہو، آپ کی فیملی کی گیدرنگ ہو، لیکن وہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ فائدہ مند نہیں ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر آپ ان باتوں میں پارٹیسپیٹ مت کیجیے. اور ادھر ادھر کرنے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. یو کین ہیلپ دا فیملی اراؤنڈ، یو کین گیٹ بزی ان سم تھنگ ایلس. آپ جب یو کین پلے ود دا کڈس، دیٹس دا بیسٹ تھنگ. جب کسی بھی گیدرنگ میں
بیکار قسم کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ اس گیدرنگ کے جو بچے ہیں ان میں جا کے بیٹھ جائیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو it's going to change everything about your mood, about your feelings, about your subhanallah, everything. Just go sit in the kids. And I'm not saying کہ آپ ان میں جا کے بیٹھ کے ان کو لیکچر دینا شروع کر دیں, ان کو سمجھانا شروع کر دیں, نہیں. Just spend time with them. Just be there in their presence and see what they're doing, what they're talking about. All of that, subhanallah, and absorb all that positive energy from the children. بچے اتنے پیور ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی گھر میں آپ کے آس پاس ہی بس بہت ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو آپ ان سے انٹریکٹ کریں اچھے طریقے سے تو کیا ہی بات ہے نا. تو جس کسی بھی گیدرنگ میں آپ کو لگے کہ بھئی یہاں میرا کام نہیں ہے اور یہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے, لیکن میں یہاں سے نکل نہیں پاتا یا نکل نہیں سکتا, تو اس گیدرنگ کے بچوں کو جمع کریں اور کوئی کھیل کھیلنا شروع کر دیں, یا کوئی مزے کی باتیں کرنا شروع کریں, کہانیاں سنانا یا سننا, ان سے انٹریکٹ کریں اچھی چیزوں میں. اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بہترین کام آئی تھنک ایسے لمحات میں, ایسے وقتوں میں اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہو سکتا. The kids are a huge source of positive energy in our lives. ان کا ہنسنا, بولنا, کھیلنا, مذاق کرنا